أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی جی ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا کر دی، فتح مبینہ کھلم کھلا واضح فتح آپ کو عطا کر دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اور یہ فتح کا اترنا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے آپ کے اور پوری امت مسلمہ کے پہلے اور بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیں. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیں. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دیں، ایسی مدد کرنا جو غالب آنے والی ہو، جس کے بعد کوئی آپ پر غالب نہ ہے. وہ الذی انزل السکینۃ، وہی اللہ تو ہے جس نے یعنی طمانینت کو ایمان والوں کے دل میں اتار دیا. انزلہ کا معنی اتارنا، السکینۃ اطمینان کو ایمان والوں کے دل میں اتارا. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ اپنے ایمان کے اوپر محنت کر کے ایمان میں زیادہ ہو جائیں، تاکہ وہ ایمان کے اعتبار سے زیادہ ہو جائیں
اپنے ایمان میں رہ کر، ایمان کو چھوڑ کر نہیں بلکہ اپنے ایمان میں رہ کر. اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے لشکر ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو جنات ایسے باغوں میں داخل کر دیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں. یکفر کا معنی کفارہ دے دیں، یعنی ان کی برائیاں ان سے ختم کر دیں. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ایسا کسی ایمان والے، ایمان والی کے لیے ہو جانا اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے. فوزاً عظیمہ، بڑی کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، مشرکین مردوں کو اور مشرک عورتوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے دیں، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر ہر طرف سے برائی کا دورانیہ ہوگا، ہر طرف سے برائی ان کو گھیرے ہوگی. وغضب اللہ، اللہ کا ان پر غصہ ہوگا. ولعنہم، اللہ کی ان پر لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، ان کے لیے جہنم تیار کی ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے لشکر ہیں، زمین و آسمان کی مخلوقات ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ تو غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی جی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارتیں دینے والا اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کی عزت و احترام اپنے دل میں پیدا کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکث، جو اپنی بیعت کو توڑ دے گا، وہ بیعت کو اپنی ذات کے لیے توڑے گا. ومن اوفا، جو پورا کر دے گا اس چیز کو جس پر اللہ تعالیٰ کا اس نے وعدہ کیا ہے. فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے. یہ سورۃ فتح ہے، مدینے میں نازل ہوئی. اور اگرچہ فتح کے بارے میں کس سے کون سی فتح مراد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پر بہت ساری فتوحات ہیں، جیسے بدر فتح ہوا، صلح حدیبیہ کی فتح ہوئی، مکہ فتح ہوا. تو اس سے کون سی فتح مراد ہے، تو مختلف علماء کے اس میں اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، کہ جب پورے کے پورے مشرکین وہ آپ کے ہاتھ میں جکڑ گئے، مجبور ہو گئے، تب ہمت ہی نہیں ہے ان کے سامنے کچھ بولنے کی. اور حضور بھی کہہ رہے تھے کہ آج پورا مکہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اللہ کا ہاتھ یا میں اللہ کا نظام ان پر آج نافذ کرنے والا ہوں، اور ان میں کسی کی کوئی ہمت نہیں کہ جو آگے بول سکے، کوئی آگے بات کر سکے. اور حضور بڑے جوبن میں تھے. کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ آج تو خون بہا دیں گے، سارے بدلے اتار دیں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، آج تو میں نے رحم کو عام کر دیا، میں نے سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، فلاں کو بھی معاف کر دیا، فلاں کو بھی معاف کر دیا. تو بڑے بڑے وہ مشرکین جو حضور سے عداوت کے اندر انتہا کو پہنچ چکے تھے، جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں ہم کبھی مسلمان نہیں ہوں گے، اپنے بتوں کی قسمیں کھائیں، جانوروں کی قسمیں کھائیں، اپنے رشتے ناتوں کی قسمیں کھائیں، وہ بھی آ کر حضور کے قدموں میں گر گئے اور آ کر مسلمان ہو گئے. تو یا تو اس سے فتح مکہ مراد ہے کہ نبی جی ہم نے آپ کو کھلم کھلی فتح دے دی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فتح مکہ نہیں ہے بلکہ صلح حدیبیہ ہے، کہ جب مشرکین، پہلے تو مشرکین مکہ ہر دھرمی کے اندر بہت عروج پر تھے، اس قدر عروج پر تھے کہ حضور کو مکہ سے نکال دیا، اور حضور مکہ کے قریب کھڑے ہو کے مجبور ہو کے یہ لفظ بھی کہہ رہے کہ تمہیں چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کرتا لیکن رہنے نہیں دیتے، کیا کریں. اب اس کے بعد کئی سال مسلمانوں کو لگے جمع ہونے کے اندر،
انصار کی جماعت، مہاجرین جمع ہوئے، ایک مسلمانوں کی قوت بن گئی. تو سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ آپ گویا کہ بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں اور سر مونڈ رہے ہیں اور سواریوں پر سوار ہو کے جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں. تو نبی کا خواب بشارت ہوتا ہے. نبی کا خواب ویسے نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا خواب بشارت ہوتا ہے کہ نبی کو ایک خواب کے ذریعے سے پیغام دیا جاتا ہے کہ جس کے اندر اس کام کا انجام بتایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد ہی کوئی نہیں تھا. حضور نے سب کو خواب سنایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مشرکین مکہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے فتح عطا کر دی گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے آپ کو کھلم کھلی فتح دے دی. اب وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑنا چاہیں بگاڑ نہیں سکتے، کچھ بھی بگاڑنا چاہیں تو بگاڑ نہیں سکتے. حضور نے سب مسلمانوں کو یہ آیات مبارکہ سنا دی. جب آیات سنا دی تو سب مسلمانوں کو تیار کیا کہ اس سال ہم انشاءاللہ جا کر بیت اللہ کا حج کریں گے. بلکہ سب سے پہلے عمرے کے لیے تیار کیا کہ عمرہ کرنے جائیں گے. تو عمرہ کرنے کی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے مسلمانوں کو لے کے بیت اللہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب چونکہ لڑائی تو کرنی نہیں، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، ذہن میں یہی ہے کہ اللہ نے فتح عطا کر دی ہے، ہم مشرکین مقابلہ تو کر نہیں سکتے. اللہ کی مدد بھی آ گئی، حضور کو بھی یقین، صحابہ کو بھی یقین. تو 200 گھوڑے تھے ساتھ اور تقریباً 70 کے قریب جانور قربانی کے لیے بھی حضور ساتھ لے کر گئے کہ اتنے سالوں کے بعد اللہ کے گھر میں جانے کا موقع مل رہا ہے، جا کر عمرہ کریں گے، اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک کی آواز لگائیں گے تو بھرپور قربانی بھی کریں گے اور بھرپور طریقے سے صدقہ بھی کریں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ذی قعدہ کو وہاں سے روانہ ہو گئے. تو مکہ کے لیے جب روانہ ہوئے، آگے ان کو بھی پتہ چل چکا تھا، حضور نے بھی کوئی جاسوس مقرر کیے کہ تم بھی خبر رکھنا، آگے جا کر کچھ ایک لشکر کا اگلا حصہ بھیج دیا جسے مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ جا کے تھوڑا سے حوال لینا. تو بہرحال کرتے کراتے کیا ہوا کہ مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور اس ارادے کے ذریعے سے مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں. آخر ان کے جاسوس بھی تھے جو منافقین تھے، وہ مشرکین کے جاسوس تھے جو معمولی بات وہاں پہنچا دیا کرتے تھے. اب انہوں نے ایک لشکر تیار کیا جس میں 200 جنگجو تیار کیے، پورے لڑاکا فوج کے طور پر انہوں نے تیار کیے. ان کے سربراہ حضرت خالد بن ولید کو بنایا. یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، سر بنا کر حضور کے مقابلے کے لیے مدینے کے قریب روانہ کر دیا کہ آپ جائیں اور جا کر ان کو روکیں، ان کو جا کے روکیں. تو ان کی جماعت کافی منظم تھی، حضور بھی ادھر سے روانہ ہو چکے تھے. حضور کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی کچھ ازواج مطہرات بھی تھیں، اور وہ بھی اپنے یعنی قافلے کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر ساتھ آئے، اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے کہ لگتا ہے کہ اس دفعہ اگر ازدحام ہوا تو بہت بڑا ازدحام ہوگا، اگر ازدحام ہوا تو بہت بڑا ازدحام ہوگا کہ دونوں طرف کی جماعتیں دیکھیں گی کہ کیا ہوا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان چونکہ نہیں ہوئے تھے تو قافلہ لے کر وہاں پہنچ گئے. تو دونوں چلتے چلتے ادھر سے یہ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، ادھر سے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوس جو تھے انہوں نے آ کر بتایا یا رسول اللہ ان کا قافلہ تو بالکل سامنے آ چکا ہے اور وہ مکمل لڑائی کے ساتھ آئے ہیں، معمولی سی بات لڑائی میں بدل جائے گی، لیکن یا رسول اللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم لڑائی کی غرض سے نہیں آئے. حضور نے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے. ان سے لڑائی کی جائے یا جس کام کے لیے ہم نکلے ہیں اپنے اس کام کے لیے جاتے ہیں. جیسے ہمارا مقصود تو مکہ کے لیے جانا تھا کہ وہاں جا کے عمرہ کریں گے، ہمارا مقصد تو لڑنا ہے ہی نہیں ہے. تو مختلف صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے آپ سے فتح کا اعلان کر دیا ہے، اللہ نے آپ سے فتح کا اعلان کر دیا ہے تو یہ ساری طاقت کے باوجود آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے فوری طور پر ان سے لڑا جائے، آمنے سامنے ہو جائے، کٹی کٹا نکل ہی جائے، پتہ چل جائے کون غالب آئے گا کون مغلوب آئے گا، تو پتہ چل جائے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جس کام کے لیے نکلے ہیں آپ اسی کام کے لیے چلیں، آپ ان کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کریں. انہیں واضح طور پر پیغام دے دیا جائے کہ ہمارا مقصود تم سے لڑنا نہیں ہے، ہم تو بیت اللہ کے لیے ہم اس لیے احرام باندھ کے نکلے ہیں. احرام باندھ کے نکلنا یہ ایک امن ہے جو ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم تو خدا کے گھر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اسی غرض کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. لیکن مکہ والوں نے مکہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قافلہ ان کا پہنچا تھا رستے کے اندر حضور کو یعنی مکہ کے اندر جانے سے روکا کہ ہم آپ کو اس طرح نہیں جانے دیں گے, ہم آپ کو اس طرح نہیں جانے دیں گے, آپ کو اسی یعنی لائن سے آپ کو واپس جانا پڑے گا, جس راستے سے آپ آئے ہیں اسی راستے سے آپ کو واپس جانا پڑے گا. اگلے سال پھر آپ آئیں گے, پھر آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے, اس سال نہیں کرنے دیں گے. یہ تو ہماری عزت کا سوال ہے. بڑے بڑے لوگ ہم سے ڈرتے ہیں, اگر آپ اسی طریقے پر یوں ہی چلے جائیں گے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی. ہاں ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں, ان میں بھی حضور کو نہیں دے سکتے, حضور کو اجازت نہیں دے سکتے. ہاں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے رشتہ دار کاروبار بھی وہاں مکہ کے اندر تھا, ہاں ان کو اور ان کے ساتھ کچھ اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو ہم جانے کی اجازت دیتے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ نہیں دے سکتے. تو حضرت عثمان نے کہا میری جگہ پر حضور کو جانے دو, میں نہیں جانا چاہتا, کم سے کم میں ظالموں ہمارے نبی کو تو چھوڑ دو, ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے, امن کی نیت سے آئے ہیں, ورنہ لڑ سکتے ہیں, کم سے کم اس شرط پہ اتر آؤ. انہوں نے کہا نہیں ہم تو جانے نہیں دیں گے, لیکن اگر آپ واقعی جانا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ چلے جائیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کو لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ان کے رؤساء سے جا کر حضور کی بات کریں کہ حضور کو عمرہ کرنے دیں, حضور کو عمرہ کرنے دیں. ایک نبی کو اس طریقے سے واپس چھوڑ دینا, واپس جانے دینا, یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. حضرت عثمان گئے, جا کر ان سے بات کی موسی اردرمی میں. حضرت عثمان نے جا کے عمرہ نہیں کیا, انہوں نے سب سے پہلے آفر بھی کیا کہ سامنے بیت اللہ ہے, آپ جائیں جا کے عمرہ کریں, چھوڑو ان کو. اور میں کہ میں اپنے عمرے کے لیے آیا ہی, میں تو محمد رسول اللہ کا غلام بن کر آیا ہوں. اور بیچ میں کسی جاسوس نے آ کر حضور تک خبر پہنچا دی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا, حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو مسلمان جو بالکل ایک تو حضور کے روکنے کی وجہ سے تیار بیٹھے تھے, حضور کے روکنے کی وجہ سے تیار بیٹھے تھے کہ اگر ایسا ہی ہے ہم تو لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے, موقع چاہیے کہ اب تو جانیں کٹ جائیں گی, یہاں سے خونوں کی ندیاں بہیں گی, اب واپس جانے والے نہیں ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بیعت لی سب سے کہ اگر ایسی ہی بات ہے جیسا کہ ہم نے سنی ہے کہ حضرت عثمان کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو سر میرے ہاتھ پر رکھ کے آج بیعت کرو کہ ہم میں کوئی واپس نہیں جائے گا, میرے ہاتھ پر بیعت کرو, جسے بیعت رضوان کہتے ہیں. اللہ نے اس بیعت کا ذکر اگلے رکوع کے اندر کیا ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اور اس وقت مسلمان صحیح غصے کے اندر اور بالکل مکہ کے قریب جانے کا ارادہ کر لیا کہ واپس نہیں جائیں گے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے, باقی کوئی صحابہ بھی شہید نہیں ہوئے. غلط خبر ملی ہے, غلط خبر ملی ہے, لیکن اللہ نے بیعت کروا کے مسلمانوں کا جذبہ ساری دنیا کو بتا دیا کہ اگر نبی کے لیے جان دینے کا وقت ملا, جان دینے کا وقت آ جائے, نبی کے لیے اپنی عزت و آبرو قربان کرنے کا وقت آ جائے, نبی کے لیے اپنا مال قربان کرنے کا وقت آ جائے, نبی کے لیے اپنی سب چیزیں قربان کرنے کا وقت آ جائے, وہاں پر تم سوچو گے یہ قربان کر دو گے, یہ ایمان والوں کو پتہ چل جائے. اللہ نے سب کو کہا کہ تم 100%, تم 100 نمبر ہو, تمہارے سارے کے سارے, تم سارے کے سارے کامیاب ہو, اس لیے کہ ایک پہل کے لیے تم نے نہیں سوچا بلکہ حضور کے ساتھ بغیر نہتے ہو کر جانے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے اور جا کر یعنی حضور کے ساتھ مل کر لڑنے کا ارادہ کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں, حضور اس وقت بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا, دیکھا کہ دونوں طرف کام بہت گرم ہے, ادھر بھی گرم ہے ادھر بھی گرم ہے. ہم تو چونکہ مرتے ہی پیدا ہی ہوتے ہیں کہ دنیا سے چلے جانا ہے, کافر ہمیشہ دنیا میں جینے کے لیے آتا ہے, مسلمان کو تو یہ یقین ہے کہ میں نے آج نہیں کل کو چلے جانا ہے, اور اگر خدا کی راہ میں شہید کر دیا گیا پہلا خون قطرہ گرتے ہی جنت واجب ہوگی. تو حضور کو تو پتہ ہے کہ یہ واپس جانے والے تو ہے نہیں ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے دل پر پتھر رکھ کے, اپنے صحابہ کے جذبات پر پتھر رکھ کر بجائے مکہ کی طرف جانے کے واپس جانے کو ترجیح دے دی. حضور کو یہ پتا ہے کہ اگر میرے صحابہ شہید ہو گئے, مسلمان شہید ہو گئے, کل کو جا کے یہ کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جا کے شہید کرا دیا.
حالانکہ اللہ نے وعدہ بھی کر دیا کہ نبی جی ہم نے فتح دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا منظر دیکھیں. پھر بھی ان کو کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں ایثار نہیں کرنے دیتے, کوئی بات نہیں ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے, لیکن ان کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہماری جانیں قربان ہیں, ہم لڑیں گے, مٹ جائیں گے, مر جائیں گے, لیکن آج جائیں گے نہیں. آج ضرور یہ بدلہ لے کر جائیں گے. کیسے؟ یہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا دینا چاہتے. اللہ کا نبی اتنا دور سے آیا چل کر, اور یہ اتنے ہڑ درم ہیں کہ اتنے سال تک, 15 سال تک اپنی منوائی, 16 سال تک اپنی منواتے رہے. کبھی کسی چیز پر حضور نے اس وقت درمیان میں آنے والے لوگوں کے بارے میں یہ جملہ بھی بولا, کاش کہ مجھے اور عرب کو چھوڑ دیتے, کاش کہ مجھے اور عرب کو چھوڑ دیتے, اللہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیتا. لیکن اب جماعتیں صرف عرب کی نہیں ہیں, اور بھی بیچ میں شامل ہو گئے جو عربوں کو بھڑکا رہے ہیں. شاید کہ عرب مسلمان ہو جاتے, شاید کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے, شاید کہ بت پرستی کو چھوڑ دیتے, لیکن یہود و نصارہ نے درمیان میں آ کے ان کو اور پختہ کر دیا. حضور واپس چلے, واپس جا رہے ہیں. صحابہ کے دلوں کے اوپر وہ ایک عجیب سی غنودگی ہے, ایک عجیب سی پریشانی ہے. اللہ نے اس وقت پھر فتح مکہ کا اعلان کیا. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ واپس جاتے ہوئے یہ صورت نازل ہوئی. بعض یہ کہتے ہیں یہ واپس جب حضور جا رہے تھے اللہ نے یہ صورت اتاری, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی جی آپ کے رب نے سب کچھ دیکھ لیا, آج آپ کا رب اعلان کرتا ہے کہ اگلی بار آپ کو جو فتح ملے گی, ان کی ساری طاقت ہونے کے باوجود بھی یہ آپ کا پاؤں بھی بھینگا نہیں کر سکے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے, فاتح بن کر آئے, علیہ اعلان فتح کا اعلان کر کے آئے کہ نکلو آج, آؤ آج مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ نے اگلے اپنی ساری طور و طریقوں کو بدل دیا. صحابہ کی جذبات, اس لیے فرمایا حضرات صحابہ کرام کہا کرتے تھے عرفنا ربنا بفسخ العزائم, کہ ہم نے اپنے جذبات کو توڑنے پہ اپنے رب کو پہچانا. جب اندر کے جذبات ٹوٹے, اندر کی چیزیں ٹوٹی, خدا کے حکم کے سامنے اللہ نے اپنی معرفت عطا کر دی. اس لیے فرمایا کہ جب کبھی خدا کا حکم سامنے آ جائے اور پھر ساتھ اپنے جذبات بھی ہو, اپنے جذبات کو قربان کر دینا, اپنے جذبات کو توڑ دینا, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرنا, میرے نبی کی سنت پر چلنے کی کوشش کرنا. اس لیے کہ جو رب کے لیے اپنے جذبات کو توڑے, رب کے لیے اپنے جذبات کو قربان کر دے, اللہ کی معیت سب سے پہلے اس بندے کو ملے گی. اس لیے ایک تو فتح کا اعلان کیا, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس فتح کے اندر شریک ہونے والے سب مسلمانوں کے لیے اعلان کیا کہ اللہ اس فتح کی وجہ سے تمہارے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ نے سب گناہ معاف کر دیے. خدا کا انعام تو دیکھیں, ایک فتح بھی دے دی, اور دوسرا اس فتح کی وجہ سے تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ بھی معاف کر دیے. اس لیے یہ جملہ انشائی ہے کہ نبی جی اگر آپ سے گناہ ہوتا بھی, اگر نبی جی آپ سے گناہ ہو بھی جاتا تو بھی آپ کا رب آپ کے اگلے سب پچھلے گناہ معاف کرتا ہے. فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر حالات بہت سخت تھے, جذبات کی وجہ سے دل میں سکون نہیں آ رہا تھا. اللہ نے سکینت کو اتارا, اللہ نے دلوں کے اندر طمانینت کو اتار دیا, دلوں میں سکون ہو گیا. وہ سارے جذبات سامنے رکھ کر اللہ سے ناامید نہیں ہوئے. ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہر قربانی کے پیچھے, ہر تنگی کے پیچھے ضرور آسانیاں ہوتی ہیں. آج ہم اتنی مشقت کر کے جا رہے ہیں, اگر میرا کام نہیں ہوا, میں مشقت کر کے واپس جا رہا ہوں, اس کے پیچھے ضرور بھی ضرور کوئی بڑی خیر اللہ نے چھپائی ہے. اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں حالات آ جائیں تو پریشان نہ ہونا. حالات تو راستے لے کر آتے ہیں, راستوں کو کھول دیا کرتے ہیں. ہمارے استاد محترم مولانا احسان الحق صاحب اکثر یہ جملہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم اگر ایک گندم کا دانہ 1000 روپے کا ہو جائے یا 10,000 کا ہو جائے, 10 لاکھ کا ہو جائے, اللہ پوری دنیا کو پھر بھی کھلانے پہ قادر ہے. اگر ایک دانہ اتنا مہنگا ہو جائے, اللہ پھر بھی ساری دنیا کو کھلانے پہ قادر ہے. اس لیے کہ تم محتاج ہو, وہ رب کائنات محتاج نہیں ہے.
اس کے پاس اتنے ڈھیروں خزانے ہیں، اتنے خزانوں کے انبار ہیں. آج زمین کو حکم کرے زمین نکال اپنے خزانوں کو سنبھالنے کا موقع نہ ملے، اٹھانے کا موقع نہ ملے. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جیسے حضور کے زمانے کے اندر بھی آیا، حضرت عمر کے زمانے کے اندر بھی آیا، اتنا مال آیا کہ پورے علاقے میں کوئی زکات لینے والا کوئی نہیں. تلاش کر رہے کوئی زکات لے رہے، زکات لینے والا کوئی نہیں. اللہ نے مستغنی کر دیا. فرمایا کہ مسلمانوں حالات سے پریشان نہ ہو، نہ اپنے جزوی حالات سے نہ اپنے اجتماعی حالات سے. اگر جزوی حالات زندگی میں آتے ہیں، انفرادی حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کاروبار میں کمی آ گئی اور حالات آ گئے، گھریلو حالات آ گئے، کبھی پریشان نہ ہونا. سب سے پہلی نظر میری طرف کر، اے میرے مولا آپ میرے حالات کو بہتر کر دیجئے. اے میرے مولا آپ کے لیے حالات کا بدلنا آسان. فرمایا کہ سب لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں. اللہ جسے چاہے بدل دیں. رشتے ناطے بگڑ رہے ہوں، رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہوں، حالات بگڑ رہے ہوں، تو بجائے دائیں بائیں متوجہ ہونے کے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جانا، حالات سیدھے ہو جائیں گے. اس لیے پریشانی بھی اسی طرف سے آتی ہے اور خوشیاں بھی اسی طرف سے آتی ہیں. غم بھی وہاں سے آتے ہیں اور خوشیاں بھی وہیں سے آتی ہیں. اے ابن آدم تو اتنا مایوس ہو جاتا ہے ایک غم کے آنے کی وجہ سے. لو تو ٹوٹ چکا ہوں، میں تو ٹوٹ گیا، اٹھنے کے قابل نہیں رہا، میرے حالات نے میری کمر توڑ دی. ارے بندے تیرے حالات کیسے کمر توڑ سکتے ہیں؟ تجھے سنبھالنے والا تو اوپر ہے. جس کا سنبھالنے والا موجود ہوتا ہے، جس کے پاس سہارا ہوا کرتا ہے، وہ کبھی مجبور نہیں ہوا کرتا. مجبور لاچار وہ ہوا کرتے ہیں جن کے لیے سہارے نہیں ہوتے. لاغر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، جن کے پاس چلنے کے لیے لاٹھی ہو، جن کے پاس چلنے کے لیے وسائل ہو، ان کو لاغر نہیں کہہ سکتے. اے مسلمان تو کیسے لاغر ہو سکتا ہے؟ تو کیسے لاچار ہو سکتا ہے؟ تو کیسے حالات سے تنگ ہو گیا؟ روزی ایک دن کی نہیں ملی، پریشان ہو گیا. حالات کی وجہ سے تو کیسے دب جاتا ہے؟ تو ہماری طرف نظر تو اٹھا، ہماری طرف ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر کہ تیرے حالات میں کیسے بدلتا ہوں. اور اللہ اکبر، خدا کی قدرت کے عجیب حالات ہیں کہ بندے کا انتظام بندے کی سوچ سے پہلے کر دیا جاتا ہے. اتنے بچے ہو گئے، کیسے شادی کریں گے؟ میں حالات سے تنگ آ چکا ہوں، دب چکا ہوں، کیسے کھلاؤں گا، کیسے پلاؤں گا؟ ارے احمد، جس نے خدا نے پیدا کیا وہ خدا پالنا بھی جانتا ہے، وہ خدا وسائل دینا بھی جانتا ہے. تجھے وسائل آنکھوں سامنے دکھتا ہے، دکھتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اس کے پاس وسائل کے انبار موجود ہیں. تیرا کام صرف بچوں کی پرورش کرنا ہے، ان کو سنبھالنا اس کا کام ہے. جب تو بچہ تھا تجھے کس نے سنبھالا؟ اس لیے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ گرے پڑے لوگ بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے. ان گرے پڑے لوگوں کو کس نے مالک بنایا؟ دنیا میں کتنے ان پڑھ ہیں جو دنیا کے مالک ہیں؟ دنیا میں کتنے ایسے بے وقوف لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹوں کے اندر کروڑوں اربوں ڈالر موجود ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا، بات کرنا نہیں آتا. میرے عزیز دوستو، اللہ کا نظام، یہ اگر انسان اللہ سے دور ہو جائے پھر کبھی اللہ کا نظام سمجھ نہیں آئے گا، کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو. اس لیے کہ تیرا حالات بنانے والا وہ موجود ہے اور تیرے حالات کو سدھارنے والا بھی موجود ہے. ہاں اگر تنگی آ گئی ہے، پریشانی آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ خوشیاں آتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ غمی آتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے. لو جی اب تو کچھ نہیں ہونے والا. اور خوشیاں آتی ہیں تو بھول جاتا ہے، کبھی یاد ہی نہیں کرتا. غمی آ جائے تو نا امید ہو جاتا ہے. فرمایا کہ انسان تو وہ ہے جو ہمدن اپنی نظر اللہ کی ذات پہ رکھے. اے میرے مولا، میں جس حال میں ہوں، تو نے مجھے غریب بنایا، تو نے مجھے امیر بنایا، تو نے مجھے یتیم بنایا، تو نے مجھے مسکین بنایا، میں ہر حال میں آپ کی ذات سے خوش ہوں. حضور کے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کا سایہ اٹھ گیا، 5-6 سال بعد اماں کا سایہ اٹھ گیا، دادا بھی سر سے چلے گئے. ایک چچا تھے حضرت علی کے والد،
وہ بھی کچھ عرصے کے بعد ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. یتیم در یتیم دائیاں اٹھانے کے لیے آئی, یتیم کہہ کے چھوڑ کے چلی گئی, کسی نے اٹھایا ہی نہیں. حضرت حلیمہ نے تو ویسے اٹھا لیا تھا کہ خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم آتی ہے, بس ایک بار سینے سے لگایا, اللہ نے دنیا بدل دی. ایک حلیمہ کو حضور کو سینے لگانے سے اگر ان کی دنیا بدل سکتی ہے, ہم محمد الرسول اللہ کی سنت پر چل کر کیسے برباد ہو سکتے ہیں؟ ہمیں حضور کی زندگی کیوں نہیں سمجھ آتی کہ لو جی حضور کی زندگی میں چلیں گے برباد ہو جائیں گے. اگر حلیمہ برباد ہوتی اس یتیم کی وجہ سے ہو جاتی, لیکن فرماتی ہیں دنیا بدل گئی. میری وہ سواری جو چلنے کی ہمت نہیں رکھتی ہے, سب کو کراس کر کے جاتی ہے, اور باقی دائیاں کہہ رہی ہیں کہ حلیمہ تیری سواری کو کیا ہوا, تیری سواری کو کیا ہوا, آتے ہوئے تو چل نہیں رہی تھی. حلیمہ نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا کہ آج اس کو حقیقی سوار مل گیا, آج اس کو سوار مل گیا. ساری دنیا کے نظام بدل گئے, پتھر موم کی طرح ہو گئے, زندگی میں آسانیاں در آسانیاں, ساری تنگیاں ختم ہو گئی, سارے فاقے ختم ہو گئے, ساری دنیا کو لگنے لگا اب حلیمہ یتیم نہیں ہے, اب حلیمہ یتیم نہیں ہے, جبکہ لے کر یتیم کو آ رہی ہے, لے کے یتیم کو آ رہی ہے. دنیا کہہ رہی ہے حلیمہ یتیم نہیں ہے. ارے پاگلوں, اپنی بکریاں وہاں لے کے جایا کرو جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. وہ شام کو آتی ہیں, ان کے دودھ بھرے ہوتے ہیں, اور ہماری بکریاں آتی ہیں تو دودھ خالی ہے. وہاں پر لے کر جاؤ جہاں کو ان کا چرواہا چلاتا ہے. ان کی عقلیں حیران ہیں کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر تبدیلی آ گئی. محمد رسول اللہ ہے, ساری دنیا بدل گئی. محمد الرسول اللہ کی سنتیں زندگی میں لے کر آئیں, شریعت لے کر آئیں, ہماری زندگی میں بدل جائے گی. آج ساری دنیا کی ذلت اور رسوائی حضور کے دین چھوڑنے کی وجہ سے ہے. میرے عزیز دوستو, اللہ کے بنے, اللہ کے رسول کے بنے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا, دل سے اللہ کی عزت و احترام کرو. وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. یہ اللہ نے زندگی میں ترقی کرنے کا راستہ بتایا ہے کہ اللہ کی دل سے عزت کرو, اس کے نبی کی دل سے عزت کرو, اور کسی اور طرف اپنا دماغ لڑانے کی, کھپانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. بس اللہ کی حمد و ثنا کے اندر, تسبیح کے اندر وقت گزارو, یہ تمہارے سارے حالات بدل دیں گے. اور فرمایا کہ جو میرے نبی کو چھوڑ دے اور مجھے چھوڑ جائے, فَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ, وہ ہمارا کوئی برا نہیں کرے گا, وہ اپنی ذات کا برا کرے گا. نہ ملا وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ دنیا بنی اور نہ آخرت بنی. چند دن کھایا پیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر کے چلے گئے. اس لیے میرے عزیز دوستو, اللہ اس کی ملاقات حق ہے, اللہ کے پاس جانا حق ہے. اللہ کی محبت میں وقت گزاریں, اللہ کی محبت میں جینا سیکھیں, اللہ کی محبت میں راتیں گزارنا سیکھیں. اس پر کوشش کریں میں کیسے اللہ کی محبت میں آ جاؤں اور اللہ کی محبت میں وقت گزاروں. انشاءاللہ الکریم جب کوشش کریں گے, اللہ پاک راستے خود بخود بتائیں گے. اللہ آپ سے وہ کام لیں گے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں, اور وہ اللہ آپ سے کام لیں گے جس کے ذریعے سے جنت کا راستہ آپ کو سامنے ملے گا. اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو دین اور دین کی محنت میں لگنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.